بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 135واں سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 128 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 128 ہے، لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل نہیں داخل ہوگا، الجنت جنت میں، قاطع رشتوں کو توڑنے والا، لا يدخل نہیں داخل ہوگا، الجنت جنت میں، قاطع رشتوں کو توڑنے والا۔ اب یہاں پر يدخل سیاہ واحد مذکر غائب پہلے مضارع معلوم از باب نصر ینصرو، جیسے دخل يدخل دخولا بمعنی اندر جانا، داخل ہونا، اور باب سمع یسمعو سے دخل يدخل دخلا و دخلا بمعنی باطن ہونا، کسی میں کوئی عیب پیدا ہونا۔ قاطع بمعنی کاٹنے اور توڑنے والا، سیاہ اس میں فاعل ہے از باب فتح یفتح، جیسے قطع یقطع قطعا بمعنی کاٹنا، توڑنا، جدا کرنا۔ اسی سے سیف قاطع بمعنی کاٹنے والی تلوار۔ پھر باب سمع یسمعو سے قطع یقطع قطعا بمعنی کسی کا ہاتھ کٹ جانا، اور باب کرم یکرمو سے قطع یقطع قطعتا بمعنی قدرتی گویائی نہ ہو پانا، بولنے پر قادر نہ ہونا۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ فی الجملہ ناتا جوڑنا یہ واجب ہے، اور ناتا توڑنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اسی وجہ سے قطع تعلق پر بہت سے روایات میں سخت وعیدیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ بغاوت اور قطع رحمی دو ایسے گناہ ہیں جن پر دنیا اور آخرت دونوں میں عذاب دیا جاتا ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ انسانوں کے اعمال ہر جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں، مگر قطع رحمی کرنے والے کا کوئی عمل مقبول نہیں ہوتا۔ بہرحال اس حدیثی مبارکہ میں بھی یہی ارشاد ہے کہ قطع تعلق کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم میں اس حدیث کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ یہ روایت اس شخص کے بارے میں ہے کہ جو جاننے کے باوجود قطع رحمی کرے اور حقوق ادا نہ کرے تو اس نے یہ کام حرام کیا، اور اگر وہ کسی شرعی عذر کی وجہ سے قطع تعلق کرتا ہے تو وہ اس وعید میں داخل نہیں ہوگا۔ یا یہ مطلب ہے کہ اولین لوگوں کے ساتھ یہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ لا يدخل سیاہ واحد مذکر غائب پہلے مضارع منفی معلوم، الجنت منصوب بالفتح لفظا مفعول به، قاطع مرفوع بضم الظن یہ فاعل ہوا فعل کے لیے، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔